پہنایا، میں نے فلاں کو عطا کیا. یہ تمام چیزیں جب ایک آدمی خود اپنی تعریف کر رہا ہے تو یاد رکھ لو وہ بندہ مخلص بندہ نہیں ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی پاکی آپ بیان نہ کرو، تم اپنی تعریف آپ بیان نہ کرو. ہم تمہارے مقام کو اونچا کرنے والے، ہم تمہارے درجات کو بلند کرنے والے، تمہارے اخلاص سے ہونے والے کام کو ہم اونچا کرنے والے ہم ہیں. ہم تمہیں بڑے درجات پر لے کر کے جائیں گے، تم اپنی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں. اور دوسرا یہ کہ دوسروں کی تعریف آئے اس لیے میں کام کر رہا ہوں، دوسروں کی واہیں آئے میں اس لیے کام کر رہا ہوں، دوسرے میرا نام لیں اس لیے کام کر رہا ہوں، یا دوسرے میری مذمت کریں اس لیے. کوئی آدمی کسی کی مذمت کی پرواہ نہ کرے، کوئی آدمی کسی مذمت کو کیئر نہ کرے، کوئی آدمی کسی کی تعریف کو کیئر نہ کرے، کوئی آدمی کسی کی تعریف کو وہ آدمی پرواہ نہ کرے، اپنا کام آپ کرتے جائے، وہ تعریفیں پیچھے چھوڑتا ہوا جائے، وہ ٹھہرے بھی نہیں، وہ سنے بھی نہیں، وہ آدمی مخلص ہو جاتا ہے. ابن حبان کی ایک مشہور حدیث ہے جس کی راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور لوگوں کو بعد میں اس سے راضی بھی کراتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر بیٹھے. کتنے گھروں کے اندر ایسے واقعات آتے ہیں، ہمارے باپ ناراض ہو رہے ہیں، ہماری ماں ناراض ہو رہے ہیں، ہمارے بیٹے ناراض ہو رہے ہیں، ہماری بیٹیاں ناراض ہو رہے ہیں، ہمارے داماد ناراض ہو رہے ہیں، ہمارے جوائی ناراض ہو رہے ہیں، ہمارے گھر کے افراد ناراض ہو رہے ہیں. اس لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں، ورنہ ہم کو کوئی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ ناراض ہو جائیں گے، میری ماں ناراض ہو جائے گی، اس لیے میں نے پورا لمبا سہرا لے لیا پھولوں کا نکاح میں. میری ماں ناراض، میری بہن ناراض ہو رہی، اس لیے میں نے 9 انگلیوں کی 9 کوٹیاں لے لیا. میرے بہن بھی ناراض ہو رہے ہیں، اس لیے میں نے راڈ و باس لے لیا. میرے بھائی ناراض ہو رہے ہیں، اس لیے میں نے ایک اچھا بفا سسٹم کا ایک بڑے شادی محل میں کھانے کا انتظام. میرا کوئی ارمان ہے، میری کوئی آرزو نہیں ہے. اگر میں ایسا کروں، میں سادہ سیدھا نکاح کروں، میں مسجد کے اندر نکاح کروں، میرے بزنس پارٹنر نہیں آئیں گے اور میں چھوٹا ولیمہ گھر کے سامنے گھر میں کر لوں، میرے جتنے مالدار ساتھی وہ بیزار ہو جائیں گے، میرے خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، میرے گھر والے ناراض ہو جائیں گے، اس لیے مجھے ایسا کرنا پڑا. اللہ کہتا ہے اگر تو مجھے راضی کرنے کے اوپر تل جائے، یاد رکھ جو تیرے سے ناراض ہو کر کے روٹ کر کے گئے ہیں ان کو میں راضی کر کے تیرے قدموں کے پاس لانے کے لیے تیار ہوں. اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ سے ناراض ہو کر چلے گئی ماں، آپ سے ناراض ہو کر چلا گیا آپ کا بہنوی یا بھائی یا باپ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو راضی کر کے تیرے پاس لے کر کے آئے گا. یاد رکھ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے دوسروں کو راضی کیا، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے دوسروں کو راضی کیا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سے خوش نہیں ہوگا. اور یاد رکھ جو تیری شاباشیوں کی گن گا رہے تھے، جو تیری تعریفیں کر رہے تھے کہ اچھا کیا تو نے ہم کو راضی کر کے یہ کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تیرے خلاف پھیرا دے گا، ان کو تیرے خلاف پھیرا دے گا. اور یاد رکھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نظروں میں تجھے گرا دے گا. یاد رکھو اخلاص کی یہ شرطیں ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ کو راضی ہونے کے کام کرے، لوگوں کو راضی ہونے کے کام نہیں کرے. میرے بھائیوں، اللہ کو راضی ہونے کے لیے کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر عذاب کو نازل کر دیتا ہے. اور تیسری علامت یہ ہے کہ دین کی خدمت جو بھی کر رہے ہیں تو دل میں ہمارا یہ ارادہ ہونا چاہیے، جو بھی آدمی نیک کام کر رہا ہے ہمارے اندر یہ ارادہ ہونا چاہیے چلو یہ اچھا کام کر رہا ہے، ہم کام نہ کیے صحیح یہ کام کر دیا، چلو کامیابی اسی کے حق میں ہے، تو یہ بندہ مخلص آدمی ہے. میں یہ کام کرنا تھا تو کیا کر دیا، میں یہ کام کرتا تو کیوں کر دیا، ہم یہ کام کرنے کے اہل نہیں تو کیوں کر دیا. جو اس علامت اگر کسی بندے کے اندر آ جاتی ہے، یاد رکھو یہ صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے، آخرت میں اس کا کوئی عمل نہیں رہے گا. میرے بھائیوں، جو بھی کام کرنا چاہتے ہو
وہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، صرف اخلاص کے لیے کریں۔ اسی لیے کہا گیا وہ عبادت اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے، وہ نماز اللہ کو کتنی پسند ہے، وہ ذکر اللہ کو کتنا پسند ہے، جس ذکر کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اتر کر، اپنے عرش سے اتر کر آسمانوں پر آ رہا ہے۔ قیام اللیل جسے کہا جا رہا ہے، تہجد کی نماز جسے کہا جا رہا ہے، میرے بھائیوں اس نماز کے اندر آدمی اخلاص کے ساتھ اٹھتا ہے، اخلاص کے ساتھ اٹھتا ہے، اکیلے اٹھتا ہے، تنے تنہا اپنے کمرے میں ہے، ساری مخلوق غفلت میں ہے، ساری مخلوقات سوئی ہوئی ہیں اور مخلوق سو رہی ہے، یہ اللہ کا بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو تنے تنہا اکیلے کمرے میں اللہ کو سجدہ کرتا ہے، تنے تنہا اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہے، اللہ سے کیا وزاری کر رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس عمل کو ہم قبول کر لیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ آخری آسمان پر آ کر کہتا ہے مانگنے والا کوئی بندہ ہے تو مانگ میں دینے کے لیے تیار، پوچھنے والا کوئی بندہ ہے پوچھ میں نوازنے کے لیے تیار، ماں کوئی گناہوں سے معافی چاہنے والا بندہ ہے تو آ میرے سامنے میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنے کے لیے، عطا کرنے کے لیے، گناہ معاف کرنے کے لیے آتا ہے، اس آخری وقت میں، آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اس کا اس وقت کا مقام اللہ کے نزدیک کیوں اتنا بلند ہو گیا؟ اس لیے کہ بندہ اس میں تنے تنہا اکیلے کسی کی دکھاوے کے لیے نہیں، بند کمرے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ کہ ایک اللہ کا بندہ اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر رو رہا ہے، اس کے رونے کو کسی نے نہیں دیکھا، اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا، تنے تنہا تنہائی میں اکیلا اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ سے رو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کی اتنی قدر کرتا ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی کے راستے پر لے کر آتا ہے۔ تو ضروری ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، واہ کے لیے کبھی کوئی کام نہ کریں۔ اگر تمہارا کام اخلاص کے ساتھ ہونا ہے تو یاد رکھو صرف اخلاص کا معنی یہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور وہ کام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے کر آئیں تو یہ کام مخلصانہ کام ہے، اور اسے مخلص کہا ہے، یہ منتخب کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کیا ہے قرآن میں۔ لہذا دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مخلص بندوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ریاکاری کو دور فرمائے، دکھاوے کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہو کر نیک ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک باقی رکھے، ایمان پر، اسلام پر باقی رکھے، اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ تعالیٰ کلمے والی موت نصیب فرمائے، اللہ چل کر کٹ کر مرنے والی موتوں سے اور بڑے بڑے حادثات، بڑی بیماریوں اور ایکسیڈنٹوں کی موت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سجدے والی، رکوع والی، نماز والی، تلاوت والی، ذکر والی موت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں محروز ہیں ان کا خرچ کا غیب سے بندوبست فرمائے، اللہ تعالیٰ جو بے روزی ہیں ان کو کشادہ رزق نصیب فرمائے، حلال روزی عطا فرمائے، اللہ جو انتقال کر چکے اللہ ان کو بار بار مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ جہاں جہاں پر بھی شر ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کے ہونے والے ظلم کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اللہ تعالیٰ آرام سے، سکون سے، اطمینان سے مسلمانوں کو رکھے، اللہ تعالیٰ ہر فساد سے مسلمانوں کو بچائے رکھے، اللہ اس کے گھروں کی، اس کے کتاب کی، اس کے دین کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خیر کے کام کرنے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری خطبہ جمعہ کی، نماز کی اللہ قبولیت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ذکر کی اللہ تعالیٰ قبولیت فرمائے، آمین و آخر دعوانا